بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر شب بارات کی بابرکت اور خوبصورت سعادتیں دیکھنا نصیب فرمائیں۔ ناظرین کرام، اللہ پاک نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول بھیجے، جو ہر نبی ہر رسول ایک زمانے کے لیے، ایک خطے کے لیے اور ایک قبیلے کے لیے آتے، اور وہ ایک ٹائم پیریڈ میں اپنا وقت تبلیغ گزارتے اور اللہ پاک کی طرف وہ اپنی زندگی کا اختتام کر جاتے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خالق کائنات نے تمام جہانوں کے لیے نبی اور رسول بنایا، جو رہتی دنیا تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت چلے گی۔ سرکار خاتم النبیین ہے، اور اب قیامت تک امت بھی رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی چلے گی۔ تو اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بشری تقاضوں پر ظاہری وصال بھی عطا فرمایا۔ تو اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بشری تقاضوں کے پیش نظر ظاہری وصال عطا فرما دیا، تو امت کی بخشش اور امت کی رہنمائی کے لیے خالق ارض و سماوات نے جو اہتمام فرمائے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش کے لیے اور ان کو راستے عطا کرنے کے لیے، کہ جب یہ امت، یہ لوگ بھٹک جائیں، گناہ کر بیٹھیں، کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، تو پھر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، پھر آؤ میری بارگاہ میں توبہ کرو، بخشش مانگو، مغفرت مانگو، میں رب کریم ہوں، میں تمہیں بخشش اور مغفرت کا تحفہ عطا فرماؤں گا۔ خالق کائنات نے بہت سارے، ہر وقت جب بھی انسان اس خالق کو پکارتا ہے، وہ اپنے بندے کی پکار سنتا ہے، وہ کسی بھی وقت میں ہو۔ الغرض وہ اس شخص کی بھی پکار سنتا ہے جو شاید اس کو رب بھی نہیں مانتا، اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بھی تسلیم نہیں کرتا، پھر بھی رب کائنات اس کی پکار کو سنتا ہے۔ وہ جب بھی پکارتا ہے، رب ذوالجلال اس کو جواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ہر روز ایک مخصوص وقت، جس کو تہجد کے ٹائم، وہ شب جب خالق کائنات آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتا ہے اور رب کائنات خود پکار کر اپنی مخلوق سے فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، وہ مجھ سے طلب کرے، میں رب اس کو عطا کروں۔ کوئی بھوکا مجھ سے کھانا مانگے، کوئی بے گھر مجھ سے گھر مانگے، کوئی بے نصیب مجھ سے نصیب مانگے، کوئی بے اولاد مجھ سے اولاد مانگے، کوئی بدبخت مجھ سے بخت مانگے۔ الغرض اللہ کی رحمت سوال کرتی ہے، اللہ کی رحمت پکارتی ہے پچھلی شب کہ اے بندے آ مجھ سے مانگ۔ تو جو شخص اس وقت اپنے نرم و گداز بستر کو چھوڑ کر اپنے خالق کائنات کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتا ہے، تو اللہ کریم ڈائریکٹ اپنے ذکر کرنے والے بندے، اپنے ذاکر بندے کا ہم جلیس ہو جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہم کلام ہو جاتا ہے، اس کو اپنی قربت عطا فرماتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، اس کی ہر طلب کو پورا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بہت سے اہتمام خالق کائنات نے انسان کے لیے کیے، اور ان میں ایک جو سب سے اہم موقع اللہ پاک نے عطا فرمایا وہ شب بارات ہے، 15ویں شعبان کی شب ہے، جو اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بجٹ کی رات قرار دیا، کہ اس رات میں امت کے تمام اعمال کا حساب و کتاب کیا جاتا ہے۔ اس رات میں امت کے لیے آنے والے سال کا بجٹ بنایا جاتا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو اولاد دینی ہے، کس کو بلندی دینی ہے، کس کو کہاں کس مقام پر رکھنا ہے۔ اس رات تمام فیصلے طے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 15ویں شعبان کی شب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی
اپنے بستر پر جلوہ فرمان نہیں دیکھا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی 15 شعبان کی شب آتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ معمول سے ہٹ کر عبادت کا اہتمام فرماتے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو بستر پر نہ دیکھا تو پھر میں ان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتی ہوئی میں نے دیکھا تو آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ یعنی اس رات قبرستان میں جانا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی شب میں اللہ آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتا ہے، اور خالق کائنات بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر، جس کے اس سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو اللہ کریم ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی بنو قلب کے بکریوں کی بالوں کے برابر گناہ گار لوگوں کو خالق کائنات اس رات میں بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت اپنی آب و تاب پر ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے، گناہ گارو آؤ مجھ سے بخشش مانگو، آؤ مجھ سے خیر کی طلب کرو، آؤ مجھ سے اپنا میرا کرم مانگو، آؤ مجھ سے رزق کی کشادگی مانگو، آؤ مجھ سے وسعت قلب مانگو، ایمان کی وسعت مانگو، جو کچھ بھی اللہ کریم سے بندہ، کیونکہ خالق کائنات ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اس کی بارگاہ میں تو کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں، محدود کچھ نہیں ہے۔ انسان کی سوچ، انسان کا کردار، انسان کا عمل، انسان کے عوامل تو لمیٹڈ اور محدود ہو سکتے ہیں، مگر اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی شخص گناہ کر لے، اور وہ پہاڑوں کے برابر گناہ کر کے ڈھیروں گناہ اکٹھے کر کے بھی اگر کوئی اس کی بارگاہ میں ایک ندامت کا آنسو بہاتا ہے، وہ اتنا کریم رب ہے کہ اس کی بخشش اتنی بڑی ہے کہ اس کی بخشش کا ایک قطرہ، ایک ذرہ بھی انسان کے پہاڑوں کے برابر گناہوں کے برابر جو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی رحمت انسان کے سارے گناہ دھونے پر قادر ہے، وہ بخش دیتی ہے۔ پر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے بندے تو میری طرف آ تو صحیح، تو میری طرف آنے کا رجوع تو کر، تو میری طلب تو رکھ، تو میری چاہت رکھ، تو مجھے طلب کر، میں تجھے طلب کروں گا۔ جب تو مجھ سے مانگے گا تو میں رب کریم تجھے عطا فرماؤں گا۔ تو غیروں سے نہ مانگ، مجھ رب سے مانگ۔ تو فرمایا ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں تمہارے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتار دیا جاتا ہے۔ یعنی 15ویں شعبان کی شب اللہ کریم فیصلے فرماتا ہے کہ کس کو اولاد دینی ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو زندگی دینی ہے، اور اسی طرح کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس نے کتنے اعمال کیے، اور آگے کیا اس کی توفیقات ہوں گی۔ تو اللہ پاک انسان کو یہ تمام تر اپنی نوازشات اور کرم کی خیرات عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں تمام مخلوقات کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے، یعنی 7 اس قسم کے لوگ ہیں جن کو اس رات میں معاف نہیں کیا جاتا۔ پہلا وہ شخص جو مشرک ہو، جو شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک ٹھہراتا ہے، اور دوسرا فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا، یعنی جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے، وہ اس رات کو بھی اگر گڑ گڑاتا رہے، عبادت کرتا رہے، وہ نوافل پڑھتا رہے، وہ روزہ رکھے، وہ تسبیحات کرے، وہ ذکر اذکار کرے، جتنی عبادت کر لے، لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے۔ ہاں، اور پھر فرمایا وہ تیسرا وہ شخص جو کینہ پرور ہو، جس کے دل میں لوگوں کے لیے بغض ہو، حسد ہو، کینہ پالتا ہو، جس سے دوسروں کی خوشی برداشت نہ ہوتی ہو، جس سے دوسروں کے اوپر ہونے والا کرم برداشت نہ ہوتا ہو، وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے اپنے دل میں عداوت اور بغض رکھتا ہو، تو فرمایا وہ شخص بھی اس رات کو بھی بخشا نہیں جائے گا، ہاں بشرط یہ کہ وہ اپنے ان عیبوں سے توبہ کر لے، اپنے ان تمام عوامل سے توبہ کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے اور یہ گناہ چھوڑ دے،
تو اللہ बड़ा करीम है, वो बख्शने वाला है। और चौथा वो शख्स फरमाया जो शराब पिए, शराब हराम है मगर वो मुतसलसल के साथ इस हुक्म को जानते हुए भी ये अमल करे, तो फरमाया उसको भी माफ नहीं किया जाएगा। और फिर फरमाया कातिल जो कत्ल करे, ना हक किसी को कत्ल करने वाले को भी कभी माफ नहीं किया जाएगा। और इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो शख्स जो चुगल खोर हो, चुगली करता हो, लोगों के दरमियान फसाद पैदा करता हो, एक की बात दूसरे को पहुंचाता हो, तो उस शख्स को भी कभी माफ नहीं किया जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक रिवायत में है कि इस रात में खालिक कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से ये रिवायत मनकूल है कि इस रात में इबादत किया करो, दिन में रोजा रखा करो। इस रात सूरज गरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे हो जाता है और ऐलान होता है कि कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाना चाहता है और कौन है जो रिज़्क़ की वुसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। तो अल्लाह करीम इस रात में इंसान को पुकार पुकार कर अपनी रहमत और अपने करम की खैरात अता फरमाता है। नाज़रीन कराम, ये फैज़ ये अता किसी और उम्मत पर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके ये उम्मत मुस्तफ़वी को अता हुई है। तो नाज़रीन, हमारा हक बनता है कि इस शब को अपने खालिक कायनात के नाम कीजिए, अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाइए, अपने रब से रिश्ते को मजबूत कीजिए। वो भटके हुए आहू फिर सूए हरम चल पड़े, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। ये हम पे जो मसाइब हैं, आलाम हैं, परेशानियां हैं, ये जो हमारे ऊपर आए दिन कोई ना कोई मसाइल पैदा होते हैं, तो इन मसाइल का हल बजाय इधर उधर तलाश करने के अपने रब की तरफ रुजू कीजिए। इस शब में ज्यादा से ज्यादा इबादत का एहतमाम करें, नवाफिल का एहतमाम करें, जिक्र अज़कार का एहतमाम करें और कोशिश करें कि रोज़ा रखें। और ये जो है इसमें आपको जो भी तस्बीह आती है, आप जिस तरह से भी जो सूरत पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, कोई स्पेसिफिक नहीं है। आप इबादत करें, उसकी बारगाह में सजदा करें, शब्बेदारी करें, सारा साल किए जाने वाले गुनाहों से तौबा मांगें और अल्लाह की बख्शिश की खैरात को समेटें। अपने घर में माहौल बनाएं, हमारी माएँ बहनें बेटियां इसका माहौल पैदा करें, अपने घरों में इबादत के एहतमाम करें और इसमें तन्हाई और खलवत में अल्लाह के साथ रुजू करें, खलवत में खड़े होकर इबादत करें और रोएं और उससे मांगें, उससे हम कलाम हो। इस शब को उसकी ज़ात के करीब करने के लिए अपने आप को वक्त दीजिए और अल्लाह की कुर्बत का फैज़ हासिल कीजिए। शायद खालिक के कायनात इस शब के सदके से हम सब पर अपना करम फरमा दे और फिर से उम्मत मुस्लिमा को वो खोया हुआ उरूज वापस मिल जाए। खालिक जुल जलाल हम सब का हामी और नासिर हो, दारैन की नेमतों से नवाजे, शब बारात की खुशियां मुबारक हों। खालिक कायनात हमें इस शब में अपने फैज़ को समेटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।